السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ مشہور فٹ بالر رونالڈو سمیت دنیا کے مختلف سیلیبریٹیز فلسطین کی حمایت میں آگے آ گئے ہیں۔ کرسٹیانو رونالڈو مسلمان تو نہیں ہے، لیکن اس کے بھی دل میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی ہے اور اسرائیل کے وزیر اعظم سے ہاتھ بھی نہیں ملا رہا۔ اسرائیلی نیوز چینل کا مائک بھی پھینک دیا ہے۔ اس کے علاوہ رونالڈو نے اپنا مشہور سونے کا بوٹ بھی فروخت کر دیا۔ وہ ان پیسوں سے فلسطین میں جنگ سے متاثرہ لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہودیوں سے بائیکاٹ کا طریقہ سیکھنا ہے تو رونالڈو کا دیکھیں۔ اس نے نہ گالی دی، نہ اس نے جلوس نکالا، نہ اس نے جھگڑا کیا، پھر بھی اس نے یہودیوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کر دیا۔ اسے کسی کا ڈر نہیں کہ میں یہودیوں سے نفرت کروں گا تو مجھ پر پابندی لگ سکتی ہے۔ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خاموشی سے ہی اگلے کا حساب برابر کر دیتے ہیں۔ ویل ڈن رونالڈو۔ مسلم حکمرانوں سے تو رونالڈو اچھا ہے، کم از کم اسرائیل کی مذمت تو کرتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں برانڈ کے بائیکاٹ سے کیا ہوتا ہے، اس سے برانڈ پہ کیا فرق پڑے گا۔ ایلون مسک کا ایک ٹویٹ عالمی مارکیٹ میں بٹ کوائن کی قدر میں بے تحاشا اضافے اور بعض اوقات ناقابل یقین گراوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ مشہور فٹ بالر رونالڈو پریس کانفرنس میں کوکا کولا کی بوتل سامنے سے ہٹا کر اس کی جگہ پانی کی بوتل رکھتے ہیں تو ایک دن میں کوک کو 4 ارب ڈالر کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ان دو شخصیات کے ایک اشارے پر انٹرنیشنل برانڈ کا اربوں کا نقصان ہو سکتا ہے اور کمپنی ان کے تلوے چاٹنے لگ جاتی ہے۔ اگر ہم بطور ملک و قوم 24 کروڑ عوام میک ڈونلڈ اور KFC کا بائیکاٹ کریں تو اس برانڈ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے غیرت اور حمیت چاہیے۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں، کم سے کم رونالڈو جیسی غیرت ہی پیدا کر لو، جس نے یہودیوں کی پرواہ کیے بغیر فلسطین سے اظہار یکجہتی کیا اور اسرائیل کی مصنوعات کا کھل کر بائیکاٹ کیا۔ برانڈ کے بائیکاٹ سے کم از کم آپ کے احساسات کا اظہار ہوتا ہے اور برانڈ کا مالی نقصان بھی۔ فلسطینی اپنی جان اور اپنے بچے قربان کر رہے ہیں، کیا ہم کچھ دن بغیر پیپسی اور برگر کے نہیں رہ سکتے؟ ملی غیرت کا تقاضا ہے کہ یہودی اداروں کے تمام مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ان کی مصنوعات استعمال نہ کریں تو موت نہیں آ جائے گی۔ ان کا پیسہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہی بچوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ میک ڈونلڈ نے اسرائیلی فوجیوں کو مفت غذا کی فراہمی کا جو اعلان کیا ہے، اس کے بعد تمام پاکستانی غزہ کے مظلوموں سے اظہار یکجہتی کے لیے میک ڈونلڈ کا بائیکاٹ کریں۔ رونالڈو ایک غیر مسلم فٹ بالر ہے جو فلسطین پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف فٹ بال گراؤنڈ میں احتجاج کے لیے فلسطینی پرچم اٹھا لیتا ہے کہ اسرائیل ظالم ریاست ہے اور ایک اسلامی ملک پاکستان ہے جس میں اپنی عوام پر فلسطین کے حق میں احتجاج ریکارڈ کروانے پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ترکی میں مظاہرین نے اسرائیلی مددگار میک ڈونلڈ کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ یہ جنگ اور نفرت ابھی مزید بڑھے گی۔ ہسپتالوں پر اور علاقہ چھوڑ کر جانے والے نہتوں پر اسرائیل کی بمباری نے مسلمانوں میں ان کے خلاف شدید نفرت بھر دی ہے۔ پاکستان میں میک ڈونلڈ پر ترکیہ کی طرح حملہ نہ کریں، مگر کم از کم غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ تمام یہودی فوڈ چین کا بائیکاٹ ضرور کریں۔ میک ڈونلڈ کھانے والوں، کاش تمہارے بچے بھی فلسطین میں ہوتے، پھر سمجھ آتی کہ یہ تمہارے پیسوں سے کتنا ظلم کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا مہم کی طاقت دیکھیں۔ میک ڈونلڈ اسرائیل برانچ نے اسرائیلی افواج کے لیے مفت کھانے کا اعلان کیا۔ اس کے خلاف مسلم دنیا میں میک ڈونلڈ بائیکاٹ کی مہم چلی۔ اس مضبوط سوشل میڈیا مہم کے نتائج درج ذیل ہیں۔ سعودیہ، اردن، مصر، کویت، ترکی، لبنان، دیگر میک ڈونلڈ برانچز نے وضاحتی بیانات جاری کیے اور اسرائیلی برانچ سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اپنے مقامی ہونے پر زور دیا۔ میک ڈونلڈ ترکی نے غزہ کے محصور عوام کے لیے $1 ملین اور میک ڈونلڈ کویت نے $2.5 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا۔ اسی طرح میک ڈونلڈ اردن نے بھی غزہ کے لیے امداد کا اعلان کیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں میک ڈونلڈ کے شیئرز کی قدر نسبتاً گر چکی ہے۔ یہ ہے سوشل میڈیا بائیکاٹ مہم کے مثبت نتائج۔ یہ ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ بائیکاٹ مہم ایک مؤثر ہتھیار ہے جو عام عوام بھی اپنے دشمن کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔